وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان۔ پاکستان میں سوشل میڈیا اور بلاگرز پر کریک ڈاؤن ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ امریکہ میں بلاگرز کے کیا حقوق اور فرائض ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ اس کے علاوہ بھی پروگرام میں بہت کچھ شامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویو 360۔ صدیقی اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں ایک فون آیا۔ فون کرنے والے نے خود کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اہلکار بتایا اور تاہا کو فوراً بنگلہ دیشی شاعر اور ادیب کی اور سلیکان ویلی کی ایک یونیورسٹی جو سکھاتی ہے منفرد سوچ۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر سرگرم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے علمبردار ادارے اور صحافی اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت تحریک انصاف کا الزام ہے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نواز خود پر کی جانے والی تنقید کو دبانے کے لیے ملک کے اہم اداروں کی آڑ استعمال کر رہی ہے۔ ایسے میں بلاگرز خود پر کتنا دباؤ محسوس کر رہے ہیں، تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ تاہا صدیقی اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں ایک فون آیا۔ فون کرنے والے نے خود کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اہلکار بتایا اور تاہا کو فوراً اپنے دفتر حاضر ہونے کو کہا۔ فون کرنے والے کو تاہا کے کام، خاص طور پر ان کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پر تشویش تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ بدتمیزی سے بات کی۔ یہ کوئی شائستہ کال نہیں تھی، وہ خاصے تحکمانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ لہجہ خاصا دھمکی آمیز تھا۔ تاہا صدیقی واحد صحافی تھے جن سے اس طرح کسی حکومتی ادارے نے رابطہ کیا تھا۔ زیادہ تر سیاسی ایکٹیوسٹ اور حزب مخالف سے منسلک افراد کو خالصتاً ان کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کی بنیاد پر سوال جواب کے لیے بلایا گیا۔ ایک نے ٹویٹ کیا کہ اس کا فون اور لیپ ٹاپ انسپیکشن کے لیے مانگا گیا ہے، جبکہ ایک اور ٹویٹ سے پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر کو اس کے ڈیوٹی آورز کے دوران ہسپتال سے لے جایا گیا۔ پاکستان کی وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ حکومت مخصوص سوشل میڈیا سرگرمیوں پر اپنا کریک ڈاؤن جاری رکھے گی۔ اس میں خاص طور سے ملک کی افواج، عدلیہ کو برا بھلا کہنے اور توہین مذہب کے زمرے میں آنے والے تبصرے شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مگر ایک مادر پدر سوشل میڈیا بھی کسی مہذب جمہوری ملک کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کہتے ہیں کہ یہ کارروائی ان کی پارٹی کے خلاف ہے اور ان کی جماعت نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ آزادی رائے مہذب معاشروں کی نشانی ہے۔ تمام آزاد معاشروں میں آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں حکومت سول سوسائٹی کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالیہ کریک ڈاؤن نے ان 5 بلاگرز کی یاد تازہ کر دی ہے جو اس سال کے آغاز میں کچھ ہفتوں کے لیے لاپتہ ہو گئے تھے، اور ان کی گمشدگیوں کے لیے کئی حلقوں نے ملک کے بعض اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ پاکستان بھر میں بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج کے بعد یہ بلاگرز واپس تو آ گئے تھے، لیکن وہ اپنے اوپر گزرنے والے حالات پر بات کرنے سے خوفزدہ تھے۔ ان میں سے نے اس کے فوری بعد اپنے خاندانوں کے ساتھ پاکستان بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے کم از کم ایک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک حکومتی ادارے کو اپنی گمشدگی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تاہا صدیقی کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں سرکاری طور پر اپروچ کیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالت میں شکایت درج کرائی ہے، اور جج نے متعلقہ حکومتی ادارے کو حکم دیا ہے کہ وہ انہیں ہراساں کرنا بند کرے اور عدالت کے سامنے اپنے اقدامات کی وضاحت کرے۔ اور سوشل میڈیا پر حدود کا تعین کیسے کیا جائے، یہ سب سوال رکھا ہم نے آپ سب کے سامنے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ ہمارے فیس بک پیج پر ارشد عباسی نے کہا کہ میرے خیال سے سوشل میڈیا پبلک پراپرٹی ہے، ہر شخص کو اسے احتیاط سے اور لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جبکہ ٹویٹر پر جویریہ صدیق کا کہنا تھا کہ ہر شخص اپنے لیے خود حدود متعین کر سکتا ہے۔ ٹویٹ کرتے وقت دیکھا جائے کہ اس کے الفاظ کسی شخص، مذہب، ادارے یا معاشرتی نظام کی تضحیق تو نہیں کر رہے۔ اور سارا بہت سے لوگ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا پر پابندیوں کو غیر قانونی اور جمہوری سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی ہے جن کے خیال میں سوشل میڈیا کو بھی کچھ اصولوں کو پابند ہونا چاہیے۔ تو امریکہ جیسے ملک میں جہاں اظہار کی آزادی کا حق آئین میں محفوظ ہے، بلاگرز اور حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق سمجھے جاتے ہیں، اسی پر ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ اور اس ٹاپک پہ اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ جو ایکسپرٹ جوائن کر رہی ہیں وہ ہے یونیورسٹی آف میزوری کے اسکول آف جرنلزم کی پروفیسر باربرا کاکرن۔ پروفیسر کاکرن، welcome to View 360. Bloggers in many cases are not professional journalists. So what rights and protections do they have in America?
Well, they have the same freedom of speech that any American has, freedom of expression and the ability to express their opinions. They, of course, are subject to laws regarding defamation. That is, if they were to say something derogatory about another individual, that might lead to some kind of legal action. But otherwise, they're free to write what they want to. सो ब्लॉगर्स अमेरिका में उन्हीं वही सहूलतें कह लीजिए कि एंजॉय करते हैं, वही फ्रीडम एंजॉय करते हैं जो कि आम अमरीकी करते हैं, क्योंकि अमरीकी आइन में आज़ादी इज़हार राय का हक हमेशा के लिए महफूज किया गया है। लेकिन डेफेमेशन यानी किसी की तौहीन या तज़हीक से मुताल्लिक जो कवानीन है यहाँ पे वो ब्लॉगर्स पर भी अप्लाई होते हैं। सो प्रोफेसर कॉकरन, if an institution feels or if a person feels in America that they're being targeted unfairly on social media by someone, what course of action do they generally take in America? Well, usually they might try to contact the person directly and say, stop saying this about me. They might complain to the service provider. For example, people who have been insulted on Twitter have gone to Twitter and asked that those insults be taken down. All right. So, एक तो तरीका ये है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके खिलाफ कुछ कहा जा रहा है वो उस शख्स से राब्ता करता है जो उसके खिलाफ बोल रहा है, और दूसरी ऑप्शन ये भी यहाँ इस्तेमाल हो रही है कि लोग ट्विटर या फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स जिन पे उनके बारे में बात की जा रही है उनसे कांटेक्ट करके ऐसी कंटेंट को रिमूव कराने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर कॉकरन, इन पाकिस्तान a lot of people believe that freedom of speech and national security are sometimes at odds with each other, and that's a general concept in a lot of countries where there is a crackdown on social media. So can personal freedom and freedom of speech be balanced with national security without compromise? Well, in the U.S., that has been largely self-regulating. There was a court ruling many years ago in the Pentagon Papers case that said the government could not exercise what's called prior restraint. They couldn't forbid the publication of something ahead of time. And up to now, no journalist has ever been prosecuted for a violation of an Espionage Act or anything like that. So American journalists have had a lot of leeway, but they also have had to exercise self-restraint, where they will make decisions about whether or not to report a story publicly if they've been told that it might interfere with national security. तो सहाफ़ियों को खुद इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई स्टोरी, कोई भी आइटम नेशनल सिक्योरिटी को मुतासर कर सकती है तो क्या वो उसको छापें या नहीं। लेकिन अमेरिका में कम से कम ये कानून है कि हुकूमत किसी को कोई चीज़ शाया करने से पहले नहीं रोक सकती। And lastly, in Pakistan, there are those who believe that internet is a public platform and people should have the freedom to express themselves, while there are also those who think that social media should follow domestic, social and cultural norms. What is a more realistic approach in today's environment? Well, you know, certainly one of the big concerns of this past year has been the dissemination of what's called fake news on social media, stories that are just made up, and yet they get wide circulation because it's something that sounds, it's too good to be true. And that's a concern, but so far the balance has been in favor of freedom of speech, freedom of expression, and I think that's probably the best way for it to be. But what about cultural norms? If people find something inappropriate in a certain culture, is it reasonable to want to ban it, to want to remove such content? Usually what happens is that the audience speaks. If someone is going beyond the bounds of good taste, what's generally acceptable, it will be turned off, or the audience will go away, and that is what has the effect of keeping expression within the bounds of what the society accepts commonly. तो जहाँ तक सोशल और कल्चरल अक़दार की बात है तो उसको तो फॉलो कह लीजिए कि प्रोफेसर कॉकरन भी कह रही हैं कि बहुत हद तक करना ही पड़ता है, और अमेरिका में आजकल चूंकि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, इसलिए उस लिहाज से भी इंटरनेट पे जो कह लीजिए कि मवाद शाया हो रहा है उसको गौर से देखा जा रहा है और उसको डबल चेक करने की भी ज़रूरत मज़ीद महसूस की जा रही है। प्रोफेसर कॉकरन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इंसाइट। थैंक यू। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी वीज़ों में 40% कमी और भारतीय शहरियों के लिए 28% इजाफे से मुताल्लिक एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।
اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں۔ مورا نامی سمندری طوفان 117 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بنگلہ دیش کے جنوبی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے، جس سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں اور متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ فرانس کے نو منتخب صدر ایمانوئل میکرون نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے پہلی باضابطہ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ اگرچہ وہ شام کے معاملے پر روس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، وہاں کیمیائی حملے کو فرانس کی جانب سے ریڈ لائن تصور کیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے فرانس کے صدارتی انتخابات کے دوران روسی میڈیا کے پروپیگنڈے کی بھی مذمت کی۔ پاناما میں 6 سال تک آمرانہ حکومت کرنے والے مینوئل نوریگا 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نوریگا کی حکومت کو منشیات کی اسمگلنگ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بعد امریکی فوجی کارروائی کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پوپ فرانسس سے پہلی ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے پوپ سے کینیڈا میں کیتھولک چرچ کی جانب سے مقامی کینیڈین آبادی پر ہونے والی زیادتیوں پر معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کسی کو کیا کہنے کا حق ہے۔ اس پر سوالات صرف پاکستان میں ہی نہیں اٹھ رہے، بنگلہ دیش میں بھی پچھلے کچھ برسوں کے دوران بلاگرز کو قتل کیا گیا ہے۔ ایسے بلاگرز کے ناموں کی لسٹیں جاری ہوئی ہیں جن کے قتل پر عوام کو اکسایا گیا۔ آئیے ملتے ہیں جلا وطن بنگلہ دیشی ادیب اور شاعر توہن داس سے، جو اب امریکہ میں رہتے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرا نام توہن داس ہے، میرا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ میں نے اپنا ملک انتہائی مجبور ہو کر چھوڑا ہے۔ میرے یہاں آنے کی وجہ صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ آزادیاں بھی ہیں، اظہار رائے کی آزادی، لکھنے کی آزادی اور جینے کی آزادی۔ میرے ملک میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ انتہا پسند اب تک 16 ادیبوں کا قتل کر چکے ہیں۔ اسی لیے میں اب بنگلہ دیش کے معاشرتی ڈھانچے پر ایک ناول لکھ رہا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ میرے ملک کی اسلامائزیشن کے بارے میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک موضوع ہے۔ 80 کی دہائی کے وسط میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ہمارا آئین تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش ایک سیکولر ملک تھا اور سیکولرزم ہمارے ملک کے آئین کا اہم حصہ تھا، لیکن اس نے بنگلہ دیش کو ایک اسلامی ملک میں تبدیل کر دیا۔ میں نے جنگ کے دوران ہونے والے جرائم اور ان میں ملوث مجرموں کے بارے میں لکھا، جن میں کچھ ابھی بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی جنگی جرائم کی مذمت نہیں کی، اسی لیے میں نے ان کے خلاف لکھا۔ تو انہوں نے ہمیں کبھی آن لائن تو کبھی ذاتی طور پر دھمکایا۔ جب میں پہلی دفعہ امریکہ آیا تو مجھے یہاں کا نیا ماحول دیکھ کر کلچرل شاک لگا، لیکن اب میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں اور آزادی کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ انگریزی زبان میرے لیے ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن میں سیکھ رہا ہوں۔ میں اپنے خاندان کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے گھر میں میرے والدین ہیں اور ایک بھانجا ہے جو میرے ساتھ اس وقت سے رہ رہا تھا جب وہ صرف 2 سال کا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے گریٹر پٹسبرگ لٹریری سوسائٹی جوائن کی اور انگریزی زبان اور امریکی کلچر کے بارے میں سیکھا۔ میں نے اپنے ملک میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور انگریزی بھی سیکھی ہے، لیکن میرا تلفظ مختلف ہے۔ یہاں رہتے ہوئے میں ہر روز کچھ نیا سیکھ رہا ہوں۔ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں اور اپنے والدین، اپنی بہنوں، اپنے بھانجے اور بہت سے دوستوں سے بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن میرے ملک میں حالات بدل جائیں گے اور میں اپنے گھر لوٹ سکوں گا۔
اب ہمارا ہفتہ وار ایجوکیشن سیگمنٹ، جس میں آج ہم جا رہے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا کی سلیکان ویلی، جو ایسی ٹیک کمپنیز کے لیے جانی جاتی ہے جن کی پروڈکٹس نے دنیا بھر میں ہی لوگوں کا رہن سہن بدل کے رکھ دیا ہے، جیسے گوگل، فیس بک، ایپل، اوبر وغیرہ۔ بالکل سارا، اور سلیکان ویلی میں کامیابی کے لیے صرف ایک اچھا آئیڈیا ہی کافی نہیں بلکہ کاروبار چلانے کی صلاحیت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایبسولوٹلی، تو آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ڈریپر یونیورسٹی، جہاں زور کتابی علم اور ڈگریز پر نہیں بلکہ غیر روایتی سوچ پر ہے، اور وہ بھی ایک منفرد انداز میں۔ Come with me, take the first step. زیادہ تر طالب علموں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ڈریپر یونیورسٹی میں ان کا پہلا قدم ایک ارب پتی بزنس مین کے ساتھ یخ بستہ پانی کے تالاب میں اترنا ہوگا، لیکن ایسے غیر متوقع مناظر ڈریپر یونیورسٹی کا معمول ہے۔ نائجیریا کی آئمہ اوہیوری خود اس تجربے سے گزر رہی ہیں۔ It's not like your regular school. یہ آپ کے عام اسکولوں جیسا نہیں ہے، یہ ایک لحاظ سے آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ تصور کرنے کی کوشش کریں جو آپ ممکن سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سڑک کو آنکھوں پر پٹی بندھے ہوئے اور صرف زبانی اشاروں کی مدد سے عبور کرنا۔ اسکول کے بانی اور سرمایہ دار ٹم ڈریپر کہتے ہیں کہ ڈریپر یونیورسٹی عام روایات سے ہٹ کر کچھ کرنے کی سوچ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لوگوں میں ہجوم سے علیحدہ دکھائی دینے کی اہلیت ہونی چاہیے اور غیر معمولی چیزیں کرنی چاہیے، اور اب جبکہ ہم سب دنیا بھر میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے رابطے میں ہیں، تو یہ اور بھی ضروری ہے کہ لوگ روایتی سوچ سے باہر نکلیں اور کچھ مختلف کریں۔ لیکن ڈریپر کا کہنا ہے کہ کاروباری افراد کو سوچ اور کام کے لگے بندھے انداز سے باہر آنے کے لیے ایک خاص طرح کی انداز سوچ اور جذباتی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کاروبار شروع کرنا بہت مشکل ہے، آپ پر بہت دباؤ ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کے مکمل ہونے پر آپ اس دباؤ کو قابو میں رکھنے کے قابل ہو سکیں جو آپ محسوس کریں گے۔ اور یہی وہ اہلیت ہے جو اوہیوری 60 ہفتوں کے اس کورس سے سیکھنا چاہتی ہیں۔ اپنے اور اپنے نئے کاروبار کے بارے میں تمام منفی خیالات اور تنقید کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنا، میں یہی سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بے خوف کیسے ہوا جاتا ہے، تیز رفتاری سے اور بغیر رکے مقصد کا حصول۔ 70 سے زیادہ ممالک سے سینکڑوں طالب علم یہ کورس کر چکے ہیں۔ 18 سے 28 سالہ طالب علم سلیکان ویلی کی ان کاروباری شخصیات سے کاروبار کرنے کے لیے جذباتی طور پر تیار ہونا سیکھتے ہیں جو اپنے شعبوں میں کامیاب بھی ہوئے اور ناکام بھی۔ اس کے علاوہ چند غیر معمولی ٹریننگ کے تجربے سے بھی گزرتے ہیں، جیسے کہ یہ والی بال گیم جس میں قوانین بدلتے رہتے ہیں۔ مختلف چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ان کے ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے سب کچھ ممکن ہو۔ اسکول کی انفرادیت کے عین مطابق یہ طلبہ گریجویٹس سپر ہیروز بن جاتے ہیں۔ گریجویشن کے وقت انہیں ایک کوٹ اور ماسک ملتا ہے جب وہ کاروباری شخصیات کے روپ میں دنیا کو اپنی منفرد سوچ سے بدلنے نکلتے ہیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ یہ تو تھی ایک منفرد یونیورسٹی، لیکن منفرد آئیڈیا اپنی جگہ، لیکن آئیڈیا کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اب فجٹ اسپنرز کو ہی لیجئے، جیسے آج کل دنیا کے بہت سے ملکوں میں بچے فجٹ اسپنرز کے دیوانے ہوئے ہوئے۔ بالکل، 90 ارب ڈالر کی کھلونے کی انڈسٹری کو گھما کے رکھ دیا ہے ان اسپنرز نے۔ اور حالانکہ اس کا پہلا ماڈل 1993 میں ایک امریکی خاتون کیتھرین ہیٹنگر نے اسے پیش کیا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ بچوں کو فوکس کرنے میں مدد دی جائے۔ لیکن کھلونے بنانے والی کمپنیز نے تو اس وقت ان پر فوکس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب 2005 میں کیتھرین کے پیٹنٹ کی مدت ختم ہوئی تو اس کے بعد سے بہت سی چھوٹی بڑی کمپنیز فجٹ اسپنرز بنا رہی ہیں۔ بچوں میں یہ اچانک کیسے مقبول ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب کروڑوں کی سیل ہو تو پھر وجہ کون پوچھتا ہے؟ رائٹ، اور میرے خیال میں وجہ پوچھیں گے پیرنٹس کہ کیوں بک رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسپنرز جو ہیں اچھا فوکس کرنے کی مدد کر رہے ہیں آپ کو۔ اب میرا پورا فوکس تو اس کے اوپر ہو گیا، تو میں اپنے کام کے اوپر کیسے فوکس کروں گی؟ میرے والا تو ہے بھی گولڈن اور گرین اور اتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ اسپن کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے تو فوکس اسی پہ رہتا ہے، تو کام ہاں بالکل یہ کرتے ہوئے ہاں پوری اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر۔ شو تو اپنا کرنا ہے، اور شو اب ہمارا ہو رہا ہے ختم کیونکہ آج کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب یہ تھا آج کا ویو 360، آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu۔ کل پھر آپ سے اسی جگہ اسی وقت ملیں گے۔ We are spinning and you have a nice evening.